بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته وبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون صدق اللہ العظیم. اے لوگوں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی. تمہارے دلوں کے اندر جو بیماری ہے اس کی شفا ہے، ہدایت اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے. آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کے فضل اور اس کی مہربانی سے تم کو اس پر خوشی کرنا چاہیے. یہ اس چیز سے بہتر ہے جو یہ لوگ جمع کر رہے ہیں، یعنی دنیا جو جمع کر رہے ہیں اس سے بہتر. دنیا تو ختم ہو جائے گی لیکن قرآن کبھی ختم ہونے والا نہیں. قرآن کے تعلق سے بہت ساری باتیں سنا رہا ہوں میں آپ کو. کائنات کی سب سے عظیم چیز قرآن ہے. اللہ کی صفت ہے. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا ینام حتی یقرأ الف لام میم سجدہ و تبارک الذی بیدہ الملک. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک نہ سوتے تھے جب تک الف لام میم سجدہ اور سورۃ نہیں پڑھ لیتے تھے. اب وہ سورت پڑھتے تھے، اللہ کے رسول کو تو پڑھنا کوئی مشکل نہیں تھا. اس سے پہلے آیا کہ جو ہے تمام وہ آیتیں جس میں سب تسبیح مسبحات سب للہ یسب اللہ سے سب پڑھتے تھے الگ سے. مرض الموت میں سورہ یاسین پڑھنے والے کے پاس رضوان داروغ جنتی مشروب لے کر آتا. یہ دیکھو، ایما مریض قرأ سورہ یاسین وہ فی سکرات الموت لم یقبض ملک الموت روح حتی یجیو رضوان خازن الجنان بشربت من الجنة ويشربها وعلى فراشی فيموت وهو ريان ولا يحتاج إلى حوض من حياض الأنبياء حتى يدخل الجنة وهو ريان. جو مریض موت کی سختیوں میں سورہ یاسین پڑھ لے، ہمارے ان کیوں نہ پڑھے اس معلوم پڑھاتے تھے بچوں کو، آتے نہیں نا آٹو چلاتے سب. ان کی بہن کی اماں بچوں کو پڑھاتے تھے نا، تو اس کے پڑھے انہوں سے موت کی سختی میں سورہ یاسین پڑھے انہوں. ساتھ ہو بھی نہیں، ساتھ نہیں پڑھتے. جو مریض موت کی سختی میں سورہ یاسین پڑھ لے، ملک الموت اس وقت اس کی قبض کرنے نہیں اسی کو کرتے جب تک کہ داروغ ملک الموت روح قبض جب تک کہ داروغ جنتی مشروب لے کرنا ہے اور اپنے بستر پر اس کو پی لے. پھر وہ سیراب ہونے کے بعد سیراب کی حالت میں وفات پاتا ہے. اس کو نبی کے حوض کی ضرورت پیش نہیں آتی جب تک وہاں تک پہنچنے تک. سیراب ہونے سے پہلے ہی جنت میں پہنچ جاتا ہے. جنت کا مشروب پی لیا اور کیا ہے. دیکھو یاد کرنا چاہیے کہ جن لوگوں کو آتا ہے وہ تو ہے کہ موت آسانی ہوتی ہے. ان معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال قلب القرآن یاسین ولا یقرؤها رجل یرید اللہ ودار الآخرۃ الا غفر اللہ یقرؤ علی موتاہ. معقل بن یسار سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قرآن جو ہے یاسین قرآن کا دل ہے. جو شخص خالص اللہ کو راضی کرنے اور عالم آخرت کی عجاب کو چاہتے ہوئے یہ صورت پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرمائیں گے. تم اپنے جو لوگ قریب المرگ ہیں ان پر یہ صورت پڑھا کر ان کی موت آسان ہو جائے گی. دوسری بات یہ سورہ یاسین صبح پڑھنے سے دن کے پورے کام آسان ہو جائیں گے. رات وقت پڑھنے سے رات کے کام آسان ہو جائیں گے.
قال ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من قرأ یاسین حین یصبح اوتی یسر یومہ حتی یمسی ومن قرأ فی صدر لیلۃ اوتی یسر لیلۃ حتی یصبح. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ یاسین صبح پڑھے اس کو اس دن کی آسانی عطا کی جاتی ہے, دن کے سارے کام آسان ہو جاتے ہیں. اور جب شام کو پڑھے گا تو جو شخص رات کے شروع میں پڑھے گا اس کو رات کی ساری آسانیاں اور کوشش عطا کی جاتی ہیں یہاں تک کہ صبح کر لے. شروع دن میں سورہ یاسین پڑھنے والی کی دن بھر کی تمام حاجتیں پوری کیا کیا ضرورتیں تمہاری ہے. انتا بھی ایسا تو حدیث کے حوالے لکھیں دارمی. تو ہر حدیث کا یہ جو ہے صرف بخاری میں ہونا ضروری نہیں ہے. فضائل کے باب کے اندر جو ہے پہلے انہوں ڈسکس کریں. فضائل کے باب میں جو ہے مختلف حدیثوں سے لی جا سکتی ہیں, ضعیف حدیثیں بھی لے سکتے فضائل کے باب میں. یہ تمام محدثین خود مانتے ہیں. احکام کی بات ہے تو جو ہے وہ جو بخاری میں ہے کہ اس میں ہے مسلم میں یہ سب دیکھنا ہے, یعنی 6 حدیث کتابیں. جو شخص عطا بن ابی رباح بلغنی ان رسول اللہ قال من قرأ یاسین فی صدر النہار قضیت حوائجہ. عطا بن رباح فرماتے ہیں کہ مجھے معتبر ذرائع سے بات پہنچی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جو صبح یاسین پڑھے گا اس کی دن بھر کی ساری حاجتیں پورا کیا تھا. اور اس طرح جو نبی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ یاسین فی لیلۃ ابتغاء وجہ اللہ غفر له فی تلک اللیل. جو اللہ کی رضا کے لیے سورہ یاسین پڑھے گا اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے. رات کی وقت سورہ دوسری تلاوت پر 10 گنا فضیلت رکھتی ہے. یہ کیا ہے؟ من قرأ یاسین فی لیلۃ اضیف علی غیرها من القرآن. قرآن کی بہت ساری صورتیں ہیں اس میں رات کو پڑھنے کے بارے میں ہے. غیرها من القرآن 10 ومن قرأها فی صدر النہار وقدمها بین یدی حاجتی قضیت. جس نے رات کی یاسین پڑھی اس کو قرآن کی دوسری تلاوت کے مقابلے 10 گنا زیادہ فضیلت حاصل ہوئی یہ پڑھنے کو. اور جس نے دن کے شروع میں اپنے کسی حاجت کے لیے جانے سے پہلے اس کو پڑھا اس کی حاجت پوری ہو جائے گی. کچھ بھی کام ہے تو سورہ یاسین پڑھ کر جاؤ انشاءاللہ کام ہو جائے گا. سورہ یاسین کی شروع والی 9 آیتیں لا یبصرون تک پڑھنے سے انسان دشمن کی نگاہ سے پردہ خداوندی کی باتیں مستور رہے گا. اخرج عبد الرزاق در منصور کی روایت ہے. عبداللہ بن حمید اور ابن منذر 1 2 3 آدمی روایت کر رہے ہیں ان اکرمہ سے قال كان الناس من المشركين من قريش يقول بعضهم لبعض لو قد رأيت محمدا لفعلت به كذا وكذا. فأتانا محمد النبي صلى الله عليه وسلم وهم في حلقة في مسجده فوقف عليهم فقرأ ياسين القرآن الحكيم حتى بلغ لا يبصرون ثم أخذ ترابا فجعل يضره على رؤوسهم فما يرفع إليه رجلا طرفه ولا يتكلم كلمة ثم جاوز النبي صلى الله عليه وسلم فجعلوا ينفذون التراب عن رؤوسهم ولحاهم والله سمعنا والله ما أبصرنا والله ما عقلنا. عبداللہ بن رزاق محمد بن حمید اور پھر جو ہے ابن منذر نے اکرمہ سے ایک دفعہ مشرکین قرآن قریش کے چند لوگ آپس میں کہنے لگے اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں تو دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے. دیکھیں تو ایسا کریں گے ویسا کریں. ان کو جو ہے ایزا دیں گے یہ چاہ رہے تھے. آپ کو جو ایزا دینا چاہ رہے تھے. دیکھ لیں تو ایسا کریں گے ایسی اذیت کریں گے عزت پہنچائیں گے اس طرح کریں گے. اتنے میرے سے خود آ گئے اتنے لوگ باتیں کر رہے ہیں خود آ گئے جو مسجد حرام میں جو انہوں بیٹھے حلقہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے سورہ یاسین پڑھنا شروع کر دی لا یبصرون تک. یاسین انک لمن المرسلین وعلی صراط مستقیم تنزیل الذی لتنذر قوما ما انذر آباؤہم.
यासीन वल कुरान की कसम है इस हिकमत वाले कुरान की, बेशक आप रसूलों में से हैं, अल्लाह सिरात मुस्तकीम, तंजील अजीज, ये अल्लाह की तरफ से जो बहुत बड़ा ज़बरदस्त हिकमत वाला तो नाज़िल किया गया है। ये तुम जरा कौम माउन जरा आबम गाफिलून, ताकि उस कौम को आप डराएं कि जिनकी बाप डरा को नहीं डराया गया था। लक़द अक़ल क़ौल वला अक्सरिहिम फहुम ला युमिनून, बहुत से लोगों पर बात साबित हो चुकी कि ईमान लाने वाले नहीं। इन्ना जअलना फ़ी अनाक़िहिम अग़लालन, हमने इनकी गर्दन में तोक डाल रखे हैं, इनकी ठुड़ियों तक, बस वो उनके सर जो है ऊपर उठे हुए। वजअलना मिन बैनि अयदीहिम सद्दन व मिन ख़ल्फ़िहिम सद्दन, और बनाई हमने उनके आग के दरमियान एक दीवार, उनके आगे उनके पीछे दीवार बना हुआ। फ़अग़शयनाहुम, हमने पर्दा डाल रखा है, फ़हुम ला, वो आपको नहीं देख सकते, फ़हुम ला युबसिरून, वो नहीं देख सकते। ये पढ़े अल्लाह के रसूल हैं, फिर इतने बातें करने वाले चुप हैं, आपने मुट्ठी पर मुट्ठी ली और सब मार दी। फ़हुम ला युबसिरून पढ़नी शुरू कर दी, ला युबसिरून तक पहुंच गए, फिर थोड़ी सी मिट्टी उठाकर इनके सरों पर फूंक डाल दी। किसी आदमी ने आपको उठा देखने की देख सका नहीं, कोई आदमी भी आपकी तरफ, और न कोई अपनी जबान से कुछ कहना सका। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकर को चले गए और वो लोग अपने सरों पर अपनी दाढ़ियों से मिट्टी छाड़ रहे। वल्लाहि हमने कुछ सुना नहीं, वल्लाहि हमने देखा नहीं, कब आए कि कब गए कि। और जिस रात जो है अल्लाह के रसूल का मुहासरा किया था, लिखा नहीं उन्होंने, जिस रात अल्लाह के लिए हिजरत करने वाले थे मुहासरा किया था, तो अल्लाह के रसूल यही सूरत पढ़ते हुए फ़हुम ला युबसिरून, सब दरवाजे पर चुप बैठे थे, उनकी आंखों में मट्टी चली गई, आंखें जो है अपने रगड़ते रहे, अल्लाह के रसूल चले गए। सुबह उठ को देखे वहां से अंदर जाकर देखते हैं अली कहाँ है वो, तो मुझे क्या मालूम कहाँ है वक्त, अरे तो चले गए उन्होंने। तो उसके बाद जो है ये आयतें पढ़ के चले गए, फ़हुम ला युबसिरून। तो अब इन्होंने क्या बोले कि जो है इस तरह से करने से दुश्मन से निगाहों से आदमी महफूज रहता है। रात को सूरह दुखान पढ़ने वाले के लिए 70,000 फरिश्ते रात भर दुआ मग़फ़िरत करते हैं। अख़रज तिर्मिज़ी ने इस रिवायत किया है मिन हदीस इब्न अबी हुरैरा से, मन क़रा हामीम दुखान फ़ी लैलति अस्बह यस्तग़फ़िरु लहू 70,000 मलिकन, 70,000 फरिश्ते दुआ करते हैं। शब जुमा में दुखान पढ़ने वाला मग़फ़ूर है, यानी उसकी महबत की जाती है, और उन्होंने उसकी शादी क्यों की। अखरजत दारमी व मोहम्मद बिन नसरिन अन अबी राफ़िन क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन क़रा दुखान फ़ी लैलतिल जुमअति अस्बह मग़फ़ूरन लहू व ज़ुव्विज मिनल हूरिल लैल। दारमी और मोहम्मद बिन नसर ने अबू राफ़ी से रिवायत किया है, अल्लाह के उसका इरशाद रिवायत किया, जिसने जुमा की रात में सूरह दुखान पढ़ी वो सुबह ऐसा नहीं रहेगा, उसकी बख्शिश हो चुकी होगी, जन्नत में हूर ऐन से उसका निकाह किया जाएगा। तो जो नमाज है 4 रकात नमाज, इसमें पहली इसमें सूरह यासीन पढ़ना है, दूसरे में सूरह दुखान पढ़ना है, तीसरे में अलिफ लाम मीम सजदा पढ़ना है, आखिर में सूरह पढ़ना है। जो ये 4 रकात नमाज पढ़ेगा ये सब सूरतें आ जाते हैं, इतनी फजीलत वाली सूरतें। जुमा की रात यानी जुमेरात की रात तो पढ़ के दुआ करेगा तो कुरान हिफ्ज़ होगा उसको। सूरह यासीन दुखान हुआ, सूरत अलिफ लाम मीम सजदा तीसरी रात में, चौथी में सूरतुल मुल्क, सूरत मुल्क 29वें पारिक तक। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है वो आके बोले मुझे कुरान की आयतें याद नहीं होती, उसके बाद हदीसें याद नहीं रहती हैं। तो अल्लाह के रसूल बोले कि जो तुम ऐसा करो 4 रकात नमाज पढ़ लिया करो जुमा की रात में। पहली रकात के अंदर सूरह यासीन, दूसरी रकात के अंदर सूरह दुखान, तीसरी रकात के अंदर अलिफ लाम सजदा, चौथी के अंदर जो सूरह पढ़ो। उसके बाद एक दुआ करो, वो एक दुआ है। अब वो दुआ हम लिखे नहीं उसमें, क्यों जरूरत है थोड़े किताब में देख सकते हैं, लेकिन दुआ खुद बहुत मौसर दुआ है। दुआ खुद ऐसी मौसर है, अल्लाह कुरान के अल्फाज को मेरे दिल पर जमा दे, अन तुलजिम, तो
تیرے کتاب کے الفاظ جو ہے میرے دل پر جما دے، اور ہمیں بھی دل کی ماں سے مجھے پہلے گناہوں سے بچا، تمام بیکار کاموں سے بچا، اور قرآن کے الفاظ کو بھی دل پر جما دے۔ واقعی 4 رکعت پڑھ کے اچھی دعا کرے تو یقیناً جو ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ جو 5 جمعہ پڑھنے کے بعد آ کے اللہ بولتے ہیں اللہ کے رسول مجھے چند 4-5 آیتیں نہیں ہوتی تھی، اب جو ہے 100 آیتیں یاد ہو جاتی ہیں۔ آپ کی جو حدیثیں ہیں مجھے 4-5 حدیثیں ہوتی تھی، اب کتنی حدیثیں سب یاد ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ کو بولتا ہوں، اور باقی علی جو ایمان والا ہے تو سب کے لیے راستہ ان کے لیے کر نہیں سکے۔ تو یہ میں نے تجربہ کیا ہے۔ تو اب ہم کو اچانک جو کیسا حدیثیں بولتے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں، حدیثیں جو سنا رہے ہیں ہم شاید ہی کوئی وہ سناتا ہوگا، فخر کرنے کی بات تھی۔ تو اس کے بعد قرآن بھی حفظ کر لیا اسی سے۔ کیا کر سکتے ہیں، سنانے کی نوبت نہیں۔ میں جب جو وہاں سے گھر ہمارا ادھر تھا، پھر ادھر کرانے کے بعد جو ہے سوچا کیا کرنا، ایک مرتبہ ضرور تو صبح کی نماز میں کرنا، پو پارا صبح پڑھ سکتا ہے۔ تو اس مسجد ضلع ادھر کوئی جو ہے کوئی امامت کرتا تھا، تو میں سوچا کیا کرنا چاہیے، کیسے آپ کر کو جو ہے پو پارا یاد کر لینا۔ یاد تھا نہیں، یاد تو تھا لیکن سنا نہ کرو۔ اب وہ رات کو دن کو پڑھ لے کو کر لو، کیسا دن بھر پڑھ لے کو رات صبح سنا رہا۔ ہمارے ملا جانا ذرا فاسٹ پڑھتا تھا، کیا رمضان ہے کیا کہہ لو صبح جو ہے ذرا فاسٹ پڑھنا پڑتا تھا، نہیں آج کیا رمضان ہے کیا پوچھا۔ نماز لمبی بھی اور فاسٹ بھی، تو ہمیں ذرا سلو کرتے ہو تو بھول جاتا ہے۔ چلے انہوں چکلے بولے وہاں سے سب سنتے تھے چلتے تھے، لیکن انہوں نے بولے تو مجھے اچھا یاد ہے، ان کی جملے یاد ہے۔ تو بہرحال ایک مرتبہ جو ہے پورا قرآن، لیکن وہاں سنانے کی نوبت نہیں بھی، اب آ بھی سکتی نہیں، اب پیر ہمارے ایسے ہو گئے۔ رات کو باقاعدہ سورہ واقعہ پڑھنے والا کبھی فقر و فاقے میں مبتلا نہیں ہوگا۔ من قرأ سورۃ الواقعہ فی کل لیلۃ لم تصب فاقۃ ابدا وکان ابن مسعود یامرنا بناتہ یقرأن بها فی کل لیلۃ۔ جو شخص سورہ واقعہ کو رات میں پڑھے گا اس کو کبھی فقر و فاقہ نہیں پہنچے گا۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹیوں کو ہدایت فرماتے تھے کہ وہ باقاعدہ ہر رات کو سورت پڑھا کریں۔ جو ہے رزق کے بارے میں لوگ بہت پریشان رہتے ہیں، کیا کرنا چاہیے کیا کرنا چاہیے۔ ارے اتنا آسان علاج سب کو لکھ لیا ہے، جو سورہ واقعہ روز رات پڑھا گیا اسے کبھی فقر فاقہ نہیں ہوگا۔ پھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے صحابی ہیں، فقیہ امت ہے۔ عثمان رضی اللہ عنہ دیکھیے بچے زیادہ ہیں ان کے، بہت فتوات بہت ہو گئے اس زمانے۔ اور عثمان رضی اللہ زمانے میں جو ہے زکوٰۃ جو ہے بولے تمہیں تمہارے ساتھ لاٹ ڈالو، اب حکومت کتنی جمع کریں گی، بڑے 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 آئٹمس کیا ہیں وہ حکومت جمع کرے گی، دوسری چیزیں تمہیں حساب کر کو تمہیں لاکھ ڈالو گورنمنٹ کیس کے اندر۔ یہ ہو گیا تھا، یعنی اتنی دولت کی ریل پہ ہو گئی تھی۔ تو انہوں بولے ان کو بولے سب سمان ہوتے رہتا تمہارے بچے بہت ہیں، میں تو کہاں سے تھوڑی سی جو ہے پراپرٹی والا تو آپ کے نام سے کر دیتا ہوں، اتنی فتوات ہو گئی ہیں۔ نہیں کچھ ضرورت نہیں، میں اپنے بچوں کو بول دیا ہوں سورہ واقعہ پڑھنے کے لیے، کبھی فخر فاقہ نہیں میرے بچوں کو۔ کتنا یقین تھا ان کرو کرو وہ میرے بچے کو کچھ ضرورت نہیں، کچھ ضرورت نہیں، میں بول دیا میرے بچوں کو سورہ واقعہ پڑھنے کے لیے، ان کبھی فخر فاقہ نہیں پہنچتا، اس کا ہم کو ڈر نہیں فخر فاقے کا۔ بعض حضرات نے عبد الرسول سے اس بارے میں ناراضگی وہ خفیہ اظہار کیا ہے، لوگوں نے اپنے اولاد کے لیے کچھ نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ عبد الرسول نے فرمایا کہ میں اپنے اولاد کے لیے سورہ واقعہ چھوڑ رہا ہوں اپنے ترکے میں۔ واللہ الذی لا الہ الا هو آخری سورت تک پڑھنے والا پر 70,000 فرشتے رحمت بھیجتے ہیں اور آدمی شہید مرتا ہے۔ اخرج
اس حدیث کو بیان کیا ہے معقل بن یسار سے، من قرأ حین یصبح ثلاث آیات، سورہ حشر کی، وکل به 70,000 ملک یصلون علیہ حتی یمسی وإن مات بذلک مات شہیدا وقال حین یمسی کان بتلک المنزلۃ. تو یہ بھی جو ہے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم 3 مرتبہ پڑھ کر یہ آیتیں، واللہ الذی لا الہ الا هو الشیطان الرحمن هو اللہ الذی لا الہ الملک القدوس السلام المؤمن المعز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون واللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات وما فی الارض العزیز الحکیم. یہ جو پڑھے گا 70,000 فرشتے اللہ مقرر کریں گے اسے. اللہ کی صفات ہے نا، یہ ایک دم ایسا کہ تو کچھ لوگوں سے تعجب ہوتا ہے نا. تو جو چیزیں اللہ کی صفات کے بارے میں ہیں، جہاں بھی جو آیتیں ہیں قل اللہ، ایک تہائی قرآن کیسا ہوتا ہے اللہ کی صفات. آیت الکرسی سب سے عظیم آیت، تو جہاں بھی اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر ہے وہ آیتیں بہت عظیم آیت ہے. تو یہاں پہ پورے اللہ کی صفات ہے 3 آیتوں کے اندر، اللہ کا جامع تصور ہے. تو جو صبح پڑھے گا 3 آیتیں سورہ حشر کی، 70,000 فرشتے مقرر فرماتے ہیں جو شام تک اس پر رحمت کی دعا کرتے ہیں اس کے لیے. اگر اس دن مر جاتا ہے تو شہید مرتا ہے. جو شخص 3 آیتیں شام تک پڑھے گا وہ اس کو ادھر جائے، شام کو فرشتے مقرر کریں گے، صبح تک اس کے لیے دعا کریں گے. اگر رات میں مرے گا تو شہید مرے گا. سوتے وقت سورہ ملک پڑھنے والے سے عذاب محفوظ ہو جاتا ہے. انی لاجد فی کتاب اللہ سورۃ 30 آیۃ من قرأها عند نوم كتب اللہ له بها 30 حسنة ومحى عنه 30 سیئة ورفع له 30 درجة وبعث إلیہ ملکا من الملائکة لیبسط له جناحه ويحفظه من كل سوء حتى يستيقظ وهي المجادلة تجادل عن صاحبها في القبر وهي تبارك الذي بيده الملك. کنز المال کی حدیث. میں کتاب اللہ میں کوئی صورت پاتا ہوں جس میں 30 آیتیں ہیں. جو شخص سوتے ہیں اس کو پڑھ لے گا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ اسے 30 نیکیاں لکھیں گے، 30 گناہ اس کے مٹا دیں گے، 30 درجات اس کے بلند کریں گے، اور مرنے کے بعد اس پر فرشتہ بھیجیں گے جو اس پر اپنے پیر پھیلائے گا، اس کو ہر عذاب سے محفوظ رکھے گا حتیٰ کہ قبر سے اٹھے گا. اور اس قبر میں پڑھنے والے کی طرف سے بھی جو ہے جھگڑا کرے گی، یعنی اس کو عذاب نہیں ہونے دے گی. اس سے پہلے آ چکی ہے یہ واقعہ جو ہے وہ سورت جو ہے اللہ سے بولی کہ اللہ تیری کتاب میں تو نازل کیا نہیں، تو میری شفاعت قبول کر لے اس کے بارے میں، تو تیری کتاب سے نکال دے، جاؤ تو میری کتاب میں تو باقی رہے گی، اس کی شفاعت ہوگی. جب فرشتے کوئی بھی اس کو عذاب کے فرشتے نہیں آئیں گے. سفر شروع کرتے وقت 4 قل اذا جاء نصر اللہ پڑھنے والا سب ساتھیوں سے زیادہ خوشحال اور بافراغ رہتا ہے. ابو یعلا ضیاء مقدسی نے جبیر بن مطعم صحابی سے روایت کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جبیر کیا تم چاہتے ہو کہ جب تم سفر میں جاؤ تو ظاہری پوشاک، صورت، توشہ، خرچے کے لیے سب سے مقابلے میں اچھی حالت میں رہو؟ یعنی تجارت کو سفر ہو جاتے تھے نا لوگ، ہر وقت جو ہے کم گاٹے میں رہتے تھے، اسرت میں رہو؟ انہوں نے کہا جی ہاں یار، تمہیں 5 صورتیں پڑھ لیا کرو، قل یا الکافرون، اذا جاء نصر اللہ، قل واللہ احد، قل اعوذ برب الناس. ہر صورت کو بسم اللہ سے شروع کرو اور بسم اللہ پر ختم کرو، پڑھ کر ہی ختم کرو، یعنی بسم اللہ کو 10 مرتبہ پڑھو. جبیر فرمانے سے پہلے میرا حال تھا کہ میں سفر شروع کرتا تھا اپنے سے سب سے زیادہ تنگ حال ہوتا تھا، مفلس ہوتا تھا. جب میں نے صورتیں پڑھنا شروع کی تو سفر سے واپس تک اپنے سب دوستوں سے زیادہ خوشحال، دولت مند ہونے لگا ہوں. گھر میں داخل ہوتے وقت سورہ اخلاص پڑھنے سے فرق فاقہ دور ہوتا ہے. جو شخص اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت سورہ اخلاص پڑھ لیتے، سورت اس کے گھر کے افراد سے بھی اور پڑوسیوں کے بھی. من قرأ الذین يدخلوا منزله نفت الفقر عن اہل ذلك منزل وہ جیران
ان کے پڑوسیوں کا بھی فرق وقت دور ہوگا. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے قل اللہ پڑھنے سے فرشتے نماز میں شریک ہوتے. اخرج الطبرانی انه نزل جبريل السلام بتبوک فقال یا رسول اللہ ان معاویۃ المزنی مات فی المدینة اتحب ان اتوی لك الارض وتصلی علیہ قال نعم فضرب بجناحی علی الارض ورفع له سريره وصلى عليه وخلف صفان للملائكة كل صف 70,000 ملك ثم رجع فقال عليه الصلاة والسلام بما أدرك هذا قال بحب قل والله وقراءتي إياها جايا ذاهبا قائما قائدا وعلى كل حال. طبرانی نے اس حدیث کو واقعی کو روایت کیا ہے. انس سے روایت ہے کہ تبوک سے جبریل علیہ السلام اترے, یا رسول اللہ مدینے میں معاویہ مزنی کا انتقال ہو گیا ہے. یہ ایمان والے تھے. تو کیا آپ چاہتے ہیں اللہ کی یہ معاویہ الگ, جو خلیفہ بنے سو معاویہ وہ الگ, ان الگ. آپ پسند کرتے ہیں کہ میں زمین ان کے لیے سمیٹ دوں, زمین کھینچ دوں, آپ ان کا جنازہ آتا ہے, آپ کی نماز پڑھیں گے اللہ کے رسول, زمین سمیٹ دوں اور آپ ان کی نماز زیادہ پڑھ لیں. آپ نے کہا ہاں. اس لیے جبریل السلام نے اپنا پر زمین پر مارا اور معاویہ کا جنازہ آپ کے سامنے آ گیا. اللہ تعالیٰ اسی طاقت دیا رہتا ہوں. قوم لوط کی بستی کو ایک پر اٹھایا, پہلے آسمان تک لے گئے, وہاں سے عہدہ کر دیا, موتفقہ عہدہ کی, افقہ یا فکر موتفقہ الٹا کی بستیاں عہدہ کر دیا بس. جبریل السلام نے اپنا پر مارا اور معاویہ کا جنازہ آپ کے سامنے آ گیا. اور مقام تبوک کہاں ہے, مدینہ کہاں ہے, تبوک. آپ نے ان کی نماز زیادہ پڑھی. آپ کے پیچھے 2 صفیں فرشتوں کی تھی, ہر صف میں 70,000 فرشتے تھے. یہ دیکھو آپ نماز پڑھیں اللہ کے رسول, 2 صفیں تھی, ہر صف میں 70,000 فرشتے, 70,000 فرشتے. پھر جنازہ واپس پہنچا دیا. یہاں تو فواد نماز پڑھے, پھر جنازہ وہاں واپس کہاں تھا وہاں پہنچا دیا گیا. یہ درجہ کیسا کیا حاصل ہوا معاویہ کو, اس وجہ سے کہ ان قل واللہ سے انہیں بڑی محبت تھی. آتے جاتے اٹھتے بیٹھتے ہر میں قل واللہ پڑھا کرتے. تو جو بھی صورتیں یا آیتیں جس میں اللہ کی صفات ہیں ان کی بہت بڑی فضیلت واقعی کیا ہے. آیت الکرسی ہے, یہ قل واللہ احد میں معمولی سمجھیں, معمولی نہیں, کیونکہ اللہ کے صفات. اخرج الطبرانی و ابو نعیم عن عبد اللہ بن شخیر صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ اللہ فی مرضی الذی یمت فیہ لم یفتن فی قبری وامن زغطہ القبر وحملتہ ملائکہ لیکفها حتی حین تجیز من الصراط الجنہ. طبرانی ابو نعیم نے عبداللہ بن شقیق سے اللہ کے رسول کا ارشاد نقل کہ جو شخص اپنے مرض الوفات کے اندر قل هو اللہ والی صورت پڑھے گا وہ قبر کے عذاب میں مبتلا نہ ہوگا, قبر کے بھیچے سے محفوظ رہے گا. وَأَمِنَ زَغْتَ قیامت کے دن فرشتے کو اپنے ہتھیلیوں پر اٹھائیں گے حتیٰ کہ اس کو پل صراط سے گزار کر جنت تک پہنچا دیں گے. اخلاص کی برکت سے ایک صحابی کے بصیر اس کا ایک عجیب واقعہ. روی الحافظ ابو موسیٰ عن سہل بن سعد قال اجا رجل الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فشکا الى الفقر وضيق المشيت صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخلت منزلك فسلم ان كان في احدكم ولم يكن احد فيه فسلم عليه وقرأ قل هو الله مرة واحدة وفعل الرجل فأدر الله عليه رزق حتى أفاز على جيرانه وقرابته
حافظ ابو موسیٰ مدینی نے سہل بن سعد سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور وہ فقر، فاقہ اور تنگی کی شکایت ہے. اللہ کے رسول نے اس سے فرمایا کہ جب تم اپنے گھر میں داخل ہوا کرے تو آپ آدمی موجود نہ ہو اور سلام کرو. اس کے بعد میں اس پر صلاۃ و سلام بھیجا کرو اور ایک مرتبہ قل اللہ پڑھ لیا کرو. اس شخص نے اس پر عمل کیا تو اس پر رزق کے دروازے بارش کی طرح اللہ نے کھول دیے. یہاں تک کہ اتنا رزق ہوا کہ پڑوسی کو دینا پڑا اس کو، اتنا زیادہ رزق ہوا. یہاں تک کہ اس نے اپنے پڑوسی اور رشتہ داروں کو بھی پانی کی طرح بہایا. اس کی سند اگرچہ کمزور ہے چونکہ حدیث فضائل کے باب میں ہے، اس لیے اس کی روایت کی گئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوتے وقت سورہ اخلاص، سورہ فلق 3 مرتبہ اپنے اوپر پڑھ کر دم کر لیا کرتے تھے. اس سے انسان نظر بد سے، حسد سے، ہر شر و آفت سے محفوظ ہو جاتا ہے. اب یہ تو متفق علیہ حدیث ہے، بخاری مسلم. عن عائشہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا آوا، جب آپ بستر کی طرف لوٹتے، اذا فراش ہی کل لیت، ہر رات، جمع کفئی، اپنے دونوں ہتھیلیوں کو جمع کرتے، ثم نفث فیہما، اس پر پھونکتے، فقرأ فیہما قل هو اللہ احد قل اعوذ برب الناس، ثم یمسح بها، اور اس کو پڑھ کر پھونک کر پھیر لیتے تھے، مستطاع بہما مستطاع من جسدک، پورے جسم پر پھینک لیتے تھے. چہرہ پہلے سر، اس کے منہ، چہرہ، بہما علی راسی، پہلے راس، سر، چہرہ، وجہی، وما پہلے سامنے، پھر اس کے بعد پیچھے، سب پوری طرح کر لو. یفعل ذلک 3 مرات، یہ سب 3 مرتبہ کرتے تھے. تو دونوں ہاتھوں کو ملاتے، پھر ان پر جو ہے قل هو اللہ پڑھ کر پھونکتے تھے اور دونوں ہاتھوں کو سارے جسم پر جہاں تک پہنچے پھیرتے تھے. سر، چہرے سے ہاتھوں کو پھیرنا شروع کرتے، بدن کے اگلے پھیرتے، پھر سارے جسم پھیرتے. 3 مرتبہ ایسے عمل کرتے تھے. قرآن کے تعلق سے چند معلومات ہیں. اس میں کتابی شکل میں قرآن جمع کرنے سب سے حکم کس نے کیا؟ یہ تو حضرت ابوبکر صدیق نے، خلیفہ تھے، ان کے دور میں ہوا. قرآن الگ الگ لکھا ہوا تھا، اس کو ایک مصحف میں، یعنی ایک جلد میں اس طرح لکھا گیا، وہ صدیق کے دور میں لکھا گیا. وہ کون سی خاتون ہیں جن کے پاس مسلمانوں نے مصحف اول کو منعت رکھایا تھا؟ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس. مختلف منعت میں قراتوں کا، تو کس ملک میں کون سی قرات ہوتی ہے، ہر ملک میں جو قرات پڑھنے والے آ گئے ان کا وہ چلتا رہا. قرآن پہلی صدی ہجری میں بر صغیر ہند پاک میں آیا، پہلی صدی میں چاہے سب سمجھیں گے، اب آیا کس میں نہیں. قرآن خط عرب کو اپنی ضیاء پاشوں کی یمن و برکات سے نوازتا ہوا پہلی صدی میں ہی میں سندھ میں پہنچ چکا تھا، سندھ کے راستے سے پہنچ چکا ہندوستان میں. قرآن کا فارسی ترجمہ، فارسی زبان میں قرآن کا پہلا ترجمہ شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ نے کیا، 691 ہجری میں کیا. قرآن کی اردو تراجم کون کون سے ہیں؟
اردو تراکم کون کون سے ہیں. اردو زبان میں قرآن پاک کا سفر ترجمہ و تفسیر ہندی اردو قاضی محمد معظم سنبلی نے 1131 ہجری میں کیا، جس کا اب جو کہاں ہے وہ تو مخطوطہ جو ہے اس کا لکھا ہوا نور الحسن صاحب بھوپالی کے کتب خانے میں ہے. قرآن کے اردو اور دکنی اردو میں 1150 میں ترجمہ ہوا، جس کے مصنف کا نام دیکھنے میں ہوتا. تاہم اس کا قلیبی نسخہ آصفیہ کتب خانے آصفیہ حیدرآباد کے در ہے. بعد میں شاہ رفیع الدین صاحب محدث حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کے پردن انہوں نے جو ہے یہ ترجمہ کیا 1190 میں. ان سے 15 سال کے بعد ان کے برادر شاہ عبد القادر صاحب محدث نے جو ہے تشریحی ترجمہ، تو یہ وہی ترجمہ ہے اس زمانے کا. تو اس کے الفاظ پرانے ہوئے تھے، تو شیخ الہند مولانا محمود حسن جو تھے شیخ الہند کہلاتے تھے، انہوں نے الفاظ تھوڑے سے بدلا دیے، اور اب بھی اس کی ترجمے کی اس کے جو ہے بدلانے کی ضرورت ہے. ایسا نہیں سمجھنا کہ جو ہے زبان بدلتی رہتی ہے، الفاظ مقبرات بدلتے رہتے ہیں، زبان اور الفاظ دونوں بدلتے رہتے ہیں. اس لیے اب سخت ضرورت ہے. تو کس کو بولنا؟ دیوبند کے علماء سے آپ کا تعلق ہے کیا؟ ہاں، لیکن سب سے پہلی چیز ہے جو یہاں لکھا ہوا ہے وہی ہے سب چیز جو ہے. کہاں ہے وہ؟ یہ ہمارا دفتر ہے جو تمہارے کام بولتا ہے، یہاں لکھا ہوا ہے ھذا کتابنا ینطق. یہ کس کے بارے میں؟ اعمال نامے کے بارے میں. اس پر لکھا ہوا ہے، وہ قرآن پر دیکھیے وہاں. یہ تو بہت پرانا ہے نہیں، اس لیے یہ غلط ہے. یہ ہمارا دفتر ہے، تمہارے کام بولتا ہے ٹھیک کر کو ترجمہ ہے. قرآن کے بارے میں نہیں، یہ ہمارے اعمال نامے کے بارے میں. یہ پہلے نکالنا وہاں سے اوپر سے فرسٹ ایڈی کی نکالو. 2 علماء آئے تھے نا، بلا کے لائے تھے سکون ہمارے مولانا ہمارے شاکر حسین بھیجے تھے. 2 علماء آئے تھے، تو میں سے بات نکلی، ارے ڈاکٹر صاحب کہتا یہ ہے. بولے نہیں صاحب روز پڑھتے ہیں. جو لوگ پڑھتے نہیں پڑھتے کیا کر رہے ہیں؟ تو جو ہے اس کو ذرا ماڈرن شاہ عبد القادر صاحب کے ترجمے کو تو یہ کرے نہیں، امپروو کرے. کون کرے؟ شیخ الہند اللہ محمود زندے دونوں کرے. ابھی بھی امپروو کرنا ہے کہ نہیں؟ تو بہت امپروو کی ضرورت ہے. یہاں چادر میں آئے ھذا کتابنا سورہ جاسیہ کی آیت ہے. ھذا کتاب ینطق علیکم بالحق، یہ ہمارا دفتر ہے، بولتا ہے تمہارے کام ٹھیک. قرآن کے بارے میں کیا ہے؟ نہیں، یہ ہے کس کے بارے میں؟ اعمال نامے کے بارے میں. کیا سمجھنا ہے اس کو؟ یہ کام آگے پڑھے تو قرآن کے بارے میں بول کر ہوتا نا. یہ پہلے نکالو کون کون پرنٹ کر رہے ہو؟ پرنٹ کرا کر چل جاؤ. بہت سے الفاظ، بہت سی چیزیں جو ہے تبدیلی کی ضرورت ہے. خیر میں بعد میں بولتا ہوں، یہاں کا پڑھنا بند ہو جاتا. تو اس کا نام موضوع القرآن ہے. شاہ عبد القادر صاحب نے تشریحی ترجمہ قرآن مجید من موضوع القرآن کیا. موضوع القرآن کیا تو انہوں نے موضوع الفرقان کیا رکھا نام. اردو میں جو تھا اس کو تھوڑے الفاظ جو ہے جو پرانے الفاظ نکال کے اپنے والد ماجد کے فارسی ترجمے فتح الرحمان کو اردو زبان میں ڈھالا. موضوع القرآن تاریخی نام ہے، اس سے سال تصنیف 1205 برآمد ہوتا ہے، لہٰذا موضوع القرآن کہنا غلط ہے. بعد میں مورزی فیروز الدین بانی فیروز سنس نے تفسیر القرآن ماں ترجمے شاہ عبد القادر صاحب اس لفظی ترجمے کو موجودہ زبان میں بہترین لباس پہنایا. کیوں نہیں لکھنا چاہیے تھا نا انہوں.
शेख उल हिंद ने तर्जुमा किया से लिखा नहीं तो अच्छा। उसके बाद सबसे बेहतरीन तफसीर उर्दू जबान में कौन सी है? कुरान मजीद की सबसे बेहतरीन तफसीर बयानुल कुरान है। मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबदी इस तफसीर को उर्दू जबान का सरताज मानते हैं, थानवी रहमतुल्लाह अलैह की तफसीर को। मौलाना अमर शाह कशीर ने एक मरतबा फरमाया कि वैसे उर्दू ये तफसीर अवाम के लिए है, लेकिन ये तफसीर तो उलमा के लिए। इसके बिलमुकाबिल सबसे आला तहरीफ यानी मानो को टेढ़ा बदल देना तफसीरुल कुरान है, जो जमात इस्लामी के लोग पढ़ते हैं और हम भी पढ़े, हमारे पास मौजूद है तफसीरुल कुरान जो है। कुछ सिलसिले मालूमात होना चाहिए। आगे लिखियो क्या क्या तारीफ करें, उन्हें इतना लंबा है, पर लोगों को एक्चुअल क्या है वो क्या है दोनों मालूम नहीं होता। तो बहरहाल किस तरह उन्होंने तारीफ की है कुरान की, क्या कर सकते हैं। वो लोग बहुत ही उनको बड़ा समझ लेके बैठे हैं और समझते हैं उनसे बढ़कर कोई आलिम नहीं है। ये बहुत बड़ी गलती है, ये बहुत बड़ी गलती है कि उनको ऐसा समझ लिया उन लोगों ने। तो अहकाम मय्यत के बारे में सुना रहा था। तो तरका और उसकी तकसीम बार बार जिक्र किया मैं। तरका यानी जो कुछ छोड़ता है मैयत, फौरन उसकी तकसीम होना चाहिए, अगर नहीं तो सारे लोग भी गुनाहगार होंगे। मरने वाला इंतकाल के वक्त अपनी मलकियत में जो कुछ मनकुला या गैर मनकुला, मनकुला क्या रिटर्न और अनरिटर्न जायदाद, नकद रुपया, जेवरात, कपड़े, किसी भी तरह का छोटा बड़ा सामान छोड़ता है, खास सुई धागा क्यों न हो अजर शरीयत वो सब इसका तरका है। इंतकाल के इसके बदन पर जो कपड़े हैं वो भी याद रखो, वो भी तरके में दाखिल। मैयत पर जो कर्जा किसी के है और मैयत के बाद बाद वसूल हो वो भी तरके में। किसी कर्जा दिया था, कर्जा वसूल वो भी तरके में आता था। कहाँ है, कौन कर रही है? कोई भी नहीं कर रहा। अफसोस। थानवी रहमतुल्लाह अलैह के बाद की 4 बीवियां थी, सब कौन कौन कहाँ के किधर इधर उधर सब चले। एक एक पैसा 2-2 पैसे आए, सब ढूंढ को भेजे उनका तरका। कितना उनका हिस्सा आता था, एक एक पैसा 2-2 पैसे देख भेजे। पर न जो है कल उनका हक मारने का जो है जुर्म होगा वो मैयत की तरके में, कुल्ली तरके में तरतीबात 4 हक पहले जो छोड़ा है उसके अंदर पहले शरई फायदे के अंदर सबसे पहले ठीक ठीक अदा करना वारिसों की जिम्मेदारी। उन्हें तो मर गया, जो वारिस है यहाँ तक मैयत की जेब में एक इलायची भी पड़ी है तो ये देखो इलायची भी पड़ी हो तो किसी हक नहीं के सब हकदारों की जाती है मुंह में डाल ले, एकदम चिल्ला चिल्ले डाले तो डाले सकता नहीं यार, क्योंकि वो एक आदमी कैसा नहीं 4 हिस्से नहीं 4 नहीं, क्योंकि वो एक का नहीं बल्कि सबका हुकूक उसके अंदर है। इलाज के अंदर 4 वो जो उसका छोड़ा है उसके अंदर 4 हुकूक नहीं। पहले क्या है, तजज़ीज़ तफ़कीर, उसके पैसे उससे करना है। कोई आदमी करता है तो ठीक है, यानी बेटा करता है, यानी करता है, कोई भाई करता है तो करने दो, उससे क्या है रिकॉर्ड नहीं, लेकिन उसकी इसमें से करना है। छूट रहा है तो एक पहले बात तजज़ीज़ तकफीन, दैन यानी कर्ज, जो कर्ज है वो अदा करना चाहिए। तीसरा वसीयत, पर कोई वसीयत क्या है, देखो फलां उसको दो, फलां ये दो, जायज वसीयत हो भी, नाजायज वसीयत नहीं क्या थी, नाजायज वसीयत करके क्या करते, गलत तरह वसीयत करके क्या रहते हैं किसी का हक मारने के लिए, वो नहीं, जायज वसीयत करो। फिर वारिसों पर मिरास की तकसीम, 4 चीजें कितने लोग कर रहे हैं। तो ये न करने की वजह से सब जो है नाजायज इनकम मिली हुई सब इस्तेमाल कर रहे हो, एक आदमी इस्तेमाल कर रहा है कि नहीं,
فل فیملی استعمال کر لینا جائز. کیسا ہماری عبادتیں ہوگی قبول ہوگی؟ بتاؤ بھائی ہماری عبادتیں کیسا قبول ہوں گی؟ ہمیں کیا حرام کھانے جی؟ ہمیں کہاں سے کہا تھا ہمارے پوری فیملی جو ہے حرام میں ملوث ہے. سب سے پہلے تجدید دفین اور تدفین کے مصارف ادا کیے جائیں گے. اگر کچھ ترکہ بچے تو میت کے ذمے جو اس کا قرض ہے وہ ادا کیے جائے. اس کے بعد کچھ ترکہ بچے 1/3 میں میت کی وصیت بھی 1/3 کے اندر. ابھی کبھی ہوتا ہے کہ بہت لاچار ہوتا ہے گھر میں کوئی خاندان میں آدمی اسے تجھے، لیکن وہ 1/3 زیادہ نہیں ہونا چاہیے. کیا بھی زیادہ دیکھ بولے تو کیا کر سکتے، من مانی بولے تو نہیں آتا. 1/3 زیادہ وصیت نہیں چلے گی، 1/3 کے اندر چلے گی. 1/3 کے وصیت پر عمل کیا جائے گا. اور بقیہ جو بچے میراث میں سب شرعی حصوں کو تقسیم کیا جائے گا. میت کے ذمہ نہ قرض تھا نہ اس نے ترکہ، تو قرض بھی نہیں تھا، اس نے ترکے کے متعلق کچھ وصیت کی تھی تو تقریباً جو ترکہ بچے وہ سب کا سب وارثوں کا ہے. شریعت کے مطابق مقررہ حصوں کے مطابق ان میں تقسیم ہوگا. مذکورہ چاروں تفصیل مستقل عناصر آگے بیان ہوگی. 4 چیزیں، چاروں حقوق کی تفصیل سے پہلے سمجھنا چاہیے کہ میت کے پاس جو چیزیں ایسی تھیں شرعاً ان کا مالک نہیں تھا، اس کو مالک کی طرح استعمال کرتا تھا تو اس کے ترکے میں داخل نہیں ہوگی. مالک نہیں تھا لیکن ایسی ساری چیزیں اس کے اصل حقدار محفوظ کی جائیں. تجزیہ تفکین وغیرہ میں اس کا خرچ کرنا جائز ہے. مثلا میت کے پاس کسی کی عاریت کسی سے مانگ لیا تھا، کوئی چیز گاڑی مانگ لیا تھا، بھائی وہ اس کے نہیں ہے، وہ مانگ لیا تھا، چپ واپس کرو اس کے طریقے میں داخل نہیں ہوگی. ایسی چیزیں اس کے مالک کو واپس کی جائے گی. میت نے کسی کی زبردستی کسی سے لیا تو ایک تو عاریتن مانگ لیا تھا، ٹھیک ہے، زبردستی یا خیانت سے رکھ لیا تھا، کسی کی رتی اور خیانت سے رکھ لیا، چھوڑ دیتا ہوں، ایسا نہیں کرنا چاہیے. زبردستی سے، چوری سے خیانت سے رکھ لیا تھا، وہ بھی ترکے میں شامل نہیں ہوگی. اس کا مالک کون ہے دیکھ کر واپس کرنا چاہیے. اچھا، میت نے مرض الموت میں اپنی کوئی چیز ہبا کر دی، کسی کو تحفہ دے دی، اس پر قبضہ بھی کرا دیا تو چیز میت کے مالک سے، مرض الموت کے اندر جو ہے کسی کو تحفہ دے دیا، ایسا زبانی بولا لیکن اس کی قبضہ کرا دیا. قبضہ نہیں کرا تو الگ، قبضہ کرا دیا اس کو، بلا کو لے بات تو لے تجھے دیتا ہوں میں. قبضہ نہیں کرایا تو نہیں ہوتی، قبضہ کرایا تو چیز میت کی ملک سے نکل گئی، لینے والا اس کا مالک ہو گیا. میت کے انتقالات ترکے میں داخل نہیں ہوگی. یہ آیا تھا ان کا پرابلم، نام سے کرے تھے، کیا کرنا چاہیے ہوتا پوچھے نہیں. اصل جو ہے ان کو دینا نہیں تھا، سیفٹی کے لیے کرے تھے. قبضہ کرانا تو کیا کر سکتے ہیں، لیڈیز کے نام سے گھر کرے، لیکن صرف یہ کہ جو ہے اگر کوئی بھی دوسرا قبضہ نہ کرے، بیوی قبضہ کر رہ سکتی ہے، تو جو ہے تو قبضہ کرا، ان کے قبضے میں دیے تھے، قبضے میں نام سے کرایا تھا، قبضہ نہیں ہوا تھا، اور مقصد یہ تھا، تو ضرورت نہیں بولے ان کو دینے کی ان کی طرف. میت کے انتقال بعد وہ چیز کے ترکے میں داخل نہیں ہوگی. اگر صرف زبانی یا تحریری طور پر کہا تھا یہ تم کو دیتا ہوں، یا میں چیز تم کو دیا ہوں، ہبا تم کو تحفہ، قبضہ نہیں کرایا تھا تو اس کہنے کا کوئی بھروسہ نہیں، کہنے کا لیکن کوئی اعتبار نہیں. یہ ہبا نہ ہوا، نہ وصیت تھی، بلکہ چیز میت کی ملک رہے گی. کیا چیز میت کی ملک میں ہے کیا نہیں وہ چل رہا ہے. میت کے انتقال اس کی ترکے میں داخل ہوگی، میت کی اس میں داخل ہوگی. مرض الموت میں دی تھی اور اس کا قبضہ بھی کرایا تھا تو یہ دینا وصیت کے حکم میں اور لہذا چیز ترکے میں شمار ہوگی. تجزیہ دفین اور قرضوں کی ادائیگی کے بعد جن شرائط سے دوسری وصیتوں پر عمل کرنا ہوتا ہے اس پر بھی عمل کرنا ہوگا. اس کی مزید تفصیل آگے بیان ہوگی، آگے بیان کرتا. موت کے بعد وصول ہونے پینشن ترکے میں داخل نہیں. پینشن آ رہی تھی، اس کی موت کے بعد پینشن آ گئی. پینشن جب تک وصول نہ ہو جائے ملک میں داخل نہیں ہے.
لہٰذا میت کی پینشن جتنی رقم اس کی موت کے بعد وصول ہوگی وہ ترکے میں شامل نہیں ہوگی. یہ ترکہ وہ ہوتا ہے جو میت کی وفات کے وقت اس کی ملکیت میں ہو. یہ رقم اس کے نام سے ہے, وہ سب کچھ ہے, اس کی وفات کے بعد اس کی ملکیت میں نہیں آئی, وفات تک اس کی ملکیت میں نہیں آئی تھی. ترکے میں جو 4 حقوق واجب ہوئیں وہ اس رقم میں واجب نہیں ہوں گے اور میراث میں جس میں جاری نہیں ہوگی. البتہ حکومت یا کمپنی جسے پینشن ملی ہے جس کو رقم دے گی وہی اس کا مالک ہو جائے گا, کیونکہ ایک قسم کی انعام ہے, تنخواہ یا اجرت نہیں. بس حکومت یا کمپنی یہ رقم میت کے کسی رشتے دار کی ملکیت کر دے تو وہی تنہا مالک ہو جائے گا. اگر سب وارثوں کو کر دے تو سب واپس بانٹ لیں گے.